تو اب ہم نے اپنے کام کی طرف غور کرنا ہے، اپنے ذمہ داری کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے۔ ہم کتنے جو اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ عبادت، قربانی کی عبادت جس سے ہم سبق دوش ہوئے، اس کے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت، یہ ادا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ اگر اپنی عبادت قبول کروانی ہے تو کیسے کرواؤ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ تعمیر کرنے والی ذات، تعمیر کرنے والی ہستیاں وقت کے نبی ہیں۔ تعمیر اللہ کا گھر ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائیں گے نا، اللہ کا گھر ہو رہا ہے، اس کے رد ہونے میں تو ہو ہی نہیں سکتا رد، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اور تعمیر کرنے والے کو نبی کا عمل کبھی رد نہیں ہو سکتا، نبی کا عمل قبول ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرمانے کے بعد بیٹھ نہیں گئے کہ میں نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے قبول فرما لیا، بلکہ نہیں، آگے وہ دعاؤں میں لگ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ کام تو ہم نے کر دیا ہے، تقبل منا، آپ ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ اب ہمارا کام بھی یہی ہے، یا اللہ جتنا حکم آپ نے دیا تھا وہ تو ہم نے کر دیا ہے۔ نبیوں نے ہمیں سکھایا کہ عبادت کی ادائیگی کے بعد اللہ کے آگے قبول فرمانا ہے۔ تو یہی ہماری ذمہ داری ہے، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، عبادت کے بعد دعاؤں میں لگیں کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو قربانی کے بعد احسان، اللہ کا شکر ادا کرنا، استغفار کرنا اور اللہ کے حضور دعائیں کرنا کہ یا اللہ ہماری ان عباداتوں کو قبول فرما لیں، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک تو یہ اہم ترین نقطہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔